مجھے ان مسلمانوں سے بہت تکلیف ہے جو میلاد النبی پر جشن چراغا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے. میں نے کہا بیٹے کی شادی کی لائٹنگ تجھے فضول خرچی نہ دکھی ہے؟ نبی کی آمد کا جشن و فضول خرچی دکھا؟ ارے میرے عزیز کچھ بولنے سے پہلے سوچا کر. گلی سجاتا ہے، کب سجاتا ہے؟ بولے ابا حج سے آئے. ابا حج سے آئے تو گلی سجائی کہ ابا حج سے آئے. ویلکم کرنا ہے. ابا کا حج قبول ہوا کہ منہ پہ مار دیا گیا کوئی گارنٹی ہے؟ ارے ابا حرم سے آئے تو تو ان کے لیے گلی سجاتا ہے، اور جو حرم کو حرم بنانے کے لیے تشریف لایا، جس کی وجہ سے حرم حرم بن گیا، جس کی وجہ سے کعبہ تھا کیا؟ ذرا پوچھو تو صحیح نا. 1500 سال پہلے کعبہ کیا تھا؟ ذرا کوئی سوچو تو صحیح نا. ارے وہ تو 360 صنم قدوں کا اللہ اکبر مرکز و محور بنا دیا گیا تھا. جس نے کعبے کی عزت کو بحال کیا ہے اسے میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. کعبے کو بتوں سے پاک کیا، کعبے کی حرمت کو بحال کیا، حرم کی عزت کو بحال کیا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے. میرا عنوان وہ نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا ہر مسلمان کو چاہیے کہ میلاد مصطفیٰ میں شرکت کرے. نہیں کچھ لگا سکتے ہو تو اپنے گھر کے آگے ایک بلب بھی لگا دیا کرو تاکہ پتہ چلے کوئی آنے والا ہے. ہاں گھر اس کے سجتے ہیں نا جس کے یہاں کوئی آنے والا ہو. ہاں آپ حضور سے رشتہ رکھتے ہو. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ جھنڈے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جھنڈا لگانے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پارٹی کون سی ہے. ہاں جھنڈا لگانے سے پتہ چلتا ہے آپ کی جس کا جھنڈا اس کی پارٹی ہے، اسی کی پارٹی کا پوچھنا نہیں پڑے گا. جس کا جھنڈا لگا ہے اس کی پارٹی کا آدمی ہے. میلاد کا جھنڈا لگا لو، پتہ چلے گا مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے. اس سال جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ہے اس کی خوشی ہمیں زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ 1500 سالہ جشن ہے. یعنی ہمارے مالک، ہمارے مصطفیٰ، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو مکمل 1500 سال ہو گئے ہیں. 1500 سال کا عرصہ بیت گیا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بہت اس کو احتشام کے ساتھ، دھوم دھام کے ساتھ اس طرح سے حضور کی میلاد منائیں کہ ہم رہیں نہ رہیں حضور کی 1500 سالہ میلاد کی یادگار زمین کے اوپر موجود رہے. کسی نے بیوی سے محبت کی تو ایسی یادگار چھوڑ گیا کہ وہ تو چلا گیا، مگر اس کی محبتوں کی نشانی تاج محل کی شکل میں اب بھی موجود ہے. تو کیا ہم بیوی سے محبت کرنے والوں سے بھی غیر گزرے ہو گئے کہ اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں ہم کچھ ایسی چیزیں نہ بنائیں جس سے ہم رہیں نہ رہیں یادگار محبت قائم رہے. اس کے بہت سارے طریقے ہیں، اگر تھوڑی دیر آپ بیٹھیں گے تو میں کچھ باتیں عرض کروں گا. ہمارے بھائی حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب نے تو مجھے کان میں بڑے اشارے دے دیے عنوان کے حوالے سے، لیکن میں چاہوں گا کہ جو عنوان انہوں نے دیا ہے اگر اس کا موقع رہا تو اس کو بھی سمیٹ لوں. لیکن آج خاص جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے، تو کوشش کی جائے گی کہ حضور علیہ السلام کا جتنا زیادہ ذکر ہو اتنا کر لیا جائے، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے. ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا قائد عطا کیا، ایسا رہنما عطا کیا، ایسا رسول عطا کیا، ایسا آقا عطا کیا کہ ایسا قائد، ایسا رہنما، ایسی ہستی کسی کے پاس موجود ہی نہیں ہے. انبیاء کرام کی کائنات میں بھی ہر نبی شان والے ہیں، لیکن جو شان اللہ نے خالص مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائی ہے وہ شان اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی ہے. آپ جتنی بھی جس کی شانیں سنتے ہیں، اللہ اکبر، آج میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک ہی شان بیان کروں گا. حضور کے عشاق یہاں پر موجود ہیں. ہمارے ناظم محفل کی محبتوں کا شکریہ، اللہ ان کی
کہ جملوں کو میرے لیے دعا بنائے، لیکن یاد رکھیں یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر آئے ہیں، بلکہ میں بھی حضور کے نام پہ آیا ہوں اور آپ بھی حضور کے نام پر آئے ہیں، بلکہ واللہ ہم پیدا بھی حضور کے لیے ہوئے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اسی مسلک کو حضرت بیدم شاہ وارسی نے بیان کیا تھا، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، اور بلائے لوں تیری یہ جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا دنیا کے اندر کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ شان ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کی حیثیت ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر ہے، اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی ٹیچر ہے اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی خطیب ہے اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی ادیب ہے اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی مقرر ہے اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی بادشاہ ہے اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی وزیر ہے اس کی کوئی تو حیثیت ہے۔ دنیا میں حیثیت والا بننا بہت بڑی بات نہیں ہے، لوگ تو ناچ کر بھی حیثیت بنا لیتے ہیں، لوگ تو بندروں کو نچا کر بھی حیثیت بنا لیتے ہیں، لوگ تو دولت کما کر بھی حیثیت بنا لیتے ہیں، لیکن آئیے آج اپنے نبی کی وہ شان سنتے ہیں جس دن کسی کی کوئی شان نہیں ہوگی، جس دن کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، جس دن کسی کو کوئی مقام نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ اکبر اس دن کا حال یہ ہوگا، اس دن کی کیفیت یہ ہوگی۔ آپ ذرا غور سے سنتے جائیں تاکہ کلمہ کس کا پڑھتے ہو ان کی اہمیت دلوں میں پتہ چلے۔ اپنے جیسے بشر کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، کسی بڑے بھیا کہلانے والے کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، گاؤں کے چودھری کہلانے والے کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، کلمہ تم نے جس کا پڑھا ہے اس نبی کی شان انبیاء کی کائنات انبیاء میں بھی اللہ نے کسی کو ان جیسی شان عطا نہیں فرمایا۔ کیا شان ہے ذرا سنو۔ ایک دن وہ آئے گا، ایک دن وہ آئے گا جس دن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے مالکی یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ اس دن کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ اس دن جبریل اور سارے فرشتے، جبریل علیہ السلام سید الملائکہ، سدرہ کا مکین، اور ان کے ساتھ سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے۔ یہ کیفیت اس دن حضرت جبریل کی ہوں گی۔ سارے انبیاء کی زبان پر بھی، انبیاء کرام اللہ کے مقبول بندے ہیں، یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ اللہ کے انتخاب کو انبیاء کہتے ہیں، اللہ کے منتخب کردہ بندوں کو انبیاء کہتے ہیں، چنے ہوئے میں چنے لوگوں کو انبیاء کہتے ہیں۔ لیکن اس دن انبیاء کرام کی شان بھی یہ ہوگی، نفسی نفسی کہیں گے، نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، نفسی نفسی اذهبوا الى غیری۔ حضرت آدم بھی یہی کہیں گے۔ نفسی نفسی کا مطلب اگر آپ لیں تو یہ کہ آج مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہے، مجھے تو آج اپنی جان کی پرواہ ہے۔ ذرا غور تو فرمائیں اس دن کی کیفیت کیا ہوگی جب انبیاء کرام یہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، اور یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ کوئی ان کی بے عزتی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی شان ہے۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے اگر کوئی نفسی نفسی کہتا ہے تو یہ بھی اس کی اپنی شان ہے، یہ بھی اس کا اپنا مقام ہے، ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا انبیاء کرام، جب انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کس کی اس دن کیا حیثیت ہوگی، اس دن کس کا کیا مقام ہوگا۔ لیکن اب آئیے کائنات کے ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ جب فرشتوں کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، فرشتے تھر تھر کانپیں گے، حتیٰ کہ فرشتوں کا سید و سردار حضرت جبریل علیہ السلام خود بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ اس دن انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا، کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ہمت اور جرت نہیں کرے گا، کوئی اللہ سے کلام کرنے کی ہمت اور جرت نہیں کرے گا۔ اس دن اللہ تمہارے اور میرے رسول کو وہ مقام عطا فرمائے گا کہ وہ مقام اللہ کسی کو عطا نہیں کرے گا۔ پہلے ان کی شہزادی کا ایک مقام سن لے، پھر اندازہ کر لینا جب بیٹی کو یہ مقام حاصل ہوگا تو بابا کو کیا مقام حاصل ہوگا۔ اسی دن جس دن کوئی
گی، نہ بیٹا ماں کو پہچانے گا، خون کے رشتے حرف غلط کی طرح مٹتے ہوں گے، خون کے رشتے خواب شرمندہ کی طرح ٹوٹتے ہوں گے۔ اللہ اکبر! اس دن جب سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، ام الحسنین، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا ام الحسنین، ملکہ فردوس بری، ملکہ قیامت، ملکہ عالمیان، سیدہ فاطمہ الزہرا جب پل صراط سے گزرے گی تو 70,000 حوروں کو ان کی کنیزوں کی شکل میں ان کو گھیرا جائے گا، اور ان کے ساتھ سیدہ اس شان سے گزرے گی کہ اعلان ہوگا، محشر والو گردن کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، نبی کی شہزادی پل صراط سے گزر رہی ہے۔ اس پر اندازہ کریں، جس کی شہزادی شان کی مالک ہوگی قیامت میں، جس کی بیٹی کو یہ مقام حاصل ہوگا، اس کے بابا کو اللہ کیا مقام عطا فرمائے گا۔ اب بابا کا مقام سنو، قرآن کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے محبوب آپ تہجد پڑھیں۔ ہائے ہائے، اللہ محبوب سے فرما رہا ہے حبیب آپ تہجد کا اہتمام فرمائیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ تہجد کا اہتمام فرمائیں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ محبوب کو۔ محبوب آپ تہجد پڑھیں۔ اس سے پتا چلا کہ محبوب پر تہجد کی نماز فرض ہے، پوری امت پر تہجد نفل ہے، اور حضور نے ادا کی اس اعتبار سے سنت ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے نفل ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چونکہ ہر فعل سنت کہلاتا ہے، تو یہ حکم کے نفل اس کو کہتے ہیں کرو تو ثواب ملے گا، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے تہجد کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ رات کو، اس سے پتہ چلا کہ تہجد صرف رات کو ادا ہو سکتی ہے، دن کو تہجد نہیں پڑھی جا سکتی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، جب آپ رات کو تہجد کا اہتمام کریں گے تو عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ جب تہجد کا اہتمام کریں گے اس امید پر تو اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، اور یہ مقام محمود صرف مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جب نبی کو کہا جا رہا ہے اگر مقام محمود چاہیے تو اہتمام تہجد فرمائیے، اگر مقام محمود چاہیے تو اہتمام تہجد فرمائیے۔ اس سے پتا چلا کہ محبوب تہجد پڑھیں تو انہیں مقام ان کے لیے محمود میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ان کے علاوہ اور کسی کا مقدر نہیں ہے، مگر اللہ تہجد کی اہمیت بیان فرما رہا ہے۔ اب مسلمانوں آپ سے کہتا ہوں، اگر کوئی حاجت ہو، کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی مشکل درپیش ہو، اللہ سے کوئی اپنا معاملہ منوانا ہو، تو آپ کہتے ہیں نا جب کوئی چیز کسی سے منوانی ہوتی ہے تو اس کو جو بہت پسند ہوتا ہے آپ وہ لے کر کے جاتے ہو۔ یار کام بنانا ہے، قلم پسند ہے تو قلم دے دو، کام بنانا ہے، خوشبو پسند ہے تو خوشبو دے دو، کام بنانا ہے، تعریف پسند ہے تو تعریف دے دو، کام بنانا ہے، کپڑے پسند ہے تو کپڑے دے دو۔ بلا تمثیل قدرت کے یہاں اگر کام بنانا ہے، بڑے سے بڑا کام بنانا ہے تو جب سب سو جائیں آدھی رات کو اٹھو اور اٹھ کر کے تازہ وضو کرو اور وضو کر کے تہجد پڑھو اور پھر اللہ کے یہاں گڑ گڑاؤ، انشاءاللہ آپ جو مراد مانگو گے اللہ وعدہ فرماتا ہے جب میرے بندے سو جاتے ہیں اور کوئی نماز پڑھ کے میری بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، ہم اس کو مانگی ہوئی نہیں دیتے صرف، بلکہ جو مانگتا ہے مانگنے سے سوا عطا کر دیتے ہیں۔ آج
मुसीबतों को लेकर के तुम बहुत परेशान हो मेरे भाई, ये बच्चे की परेशानी, वो बेटी की तकलीफ, वो रिश्ता नहीं आता, वो घर में मुसीबत, तहज्जुद पढ़कर तो देखिए, अल्लाह अकबर। लेकिन मैं उस कौम से मुखातिब हूँ कि जो कौम फजर नहीं पढ़ती, उसको मैं तहज्जुद की बात कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग मायूस नहीं हैं, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, कोई तो सुनेगा, कोई तो अमल करेगा। और इतने बड़े जलसे में मेरे किसी एक भाई ने भी अमल कर लिया। मेरे भाई तहज्जुद पढ़ के देखो, लेकिन तहज्जुद उसी की कबूल है जो पांचों वक्त की पढ़ता है फिर तहज्जुद पढ़ता है। ऐसा नहीं होगा कि ना फजर पढ़ी ना इशा पढ़ी और तहज्जुद के लिए खड़े हो गए, ऐसा नहीं। तहज्जुद की बरकत क्या है? जिस तरीके से वर्जिश करने से हमारी बॉडी बनती है, वैसे तहज्जुद पढ़ने से हमारी रूह ताकतवर होती है। और जब रूह ताकतवर, तवज्जो करना, जब हमारी बॉडी, हमारा जिस्म ताकतवर होता है तो अल्लाह अकबर, पहली चीज तो हम खूबसूरत नजर आते हैं, दूसरी चीज हम हर काम कर लेते हैं, वजन उठाना हो, चलना हो, ये करना हो, वो करना हो। लेकिन जब रूह ताकतवर होती है तो आसमानों पे उठती है तो लौहे महफूज को देख लेती है, और सीने पे उठती है तो दिलों के हाल देख लेती है। अल्लाह अकबर। रूह की ताकतवर होने के लिए तहज्जुद बहुत जरूरी है। तो सूफिया के दिल से जाके पूछो, हजरत हमारे मुर्शिद सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सुबह के वक्त जाकर, यानी आखिरी रात के आखिरी पहर में इबादत करके मुझे जो मकाम और मर्तबे हासिल हुए हैं, किसी इबादत की वजह से वो मकाम मुझे हासिल न हो सका। इससे पता चलता है कि रात के आखिरी वक्त में इबादत करना किस कदर अजीम है, किस कदर उसकी बरकत है, किस कदर उसके फयूज हैं। इसलिए मुसलमानों को चाहिए, अगर अपनी तकदीर जगाना है तो रात के आखिरी वक्त में जागना सीखो। जो रात के आखिरी वक्त में जगता है उसकी तकदीर कभी सोती नहीं है, उसकी तकदीर हमेशा जाग जाती है। लेकिन अफसोस, शोमिए किस्मत, मेरी कौम पर कौन मातम करे, मेरी कौम के हालात पर कौन रोना रोए। अल्लाह अकबर। ये कौम रात के 3-3, 4-4 बजे तक जागती है और फजर के वक्त तो सोती पड़ी रहती है। याद रखो, ये रात देर गए तक जागने का सिलसिला बंद करो। अगर कोई काम ना हो, इशा पढ़ के सो जाया करो और रात के आखिरी पहर में उठो। एक बात मैं ये कह दूं, जो रात के आखिरी पहर में जाग कर खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाना सीख लेगा, इंशाअल्लाह उसको किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको किसी के दरवाजे पर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कहीं पर गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कभी न कहेगा कि मेरी बेटी को रिश्ते नहीं आते, इसलिए कि रात के आखिरी वक्त में गिड़गिड़ाने की फजीलत अलग है। बहरहाल मेरा उन्वान आज वो नहीं, कभी याद दिलाएं तो उस पर गुफ्तगू होगी। लेकिन कोशिश करना, मैं अपने जवानों से कहता हूँ, बहुत से मेरे जवान ऐसे हैं ना, कहते हैं हजरत इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिलती। मैं कहता हूँ मेरे अजीज, रात के आखिरी हिस्से में गिड़गिड़ा के देख, खुदा मिल जाता है, नौकरी की औकात क्या है। कोई कहता है बेटी को रिश्ता नहीं आता, खुदा के यहाँ गिड़गिड़ा के देख रात के आखिरी हिस्से में, फिर देख उस वक्त के गिड़गिड़ाने की बात ही अलग है। उस वक्त जब रोगे ना कोई देखने वाला होगा, ना कोई सुनने वाला होगा। अल्लाह अकबर। तुम होंगे, तुम्हारा यार होगा, और उस वक्त तो रोने का मजा ही कुछ और है। जब आंसू मोटे मोटे टपकते हैं तो दिल के बोझ पर जो हिमालय रखा है वो अल्लाह अकबर ऐसे उतरता है जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाता है, वैसे तुम्हारे दिलों से मुसीबतों का पहाड़ उठा लिया जाता है। थोड़ा करके तो देखो। मेरी कौम सब हम लोगों से करवाना चाहती है, खुद कुछ नहीं करना चाहती। दुआ आप कीजिए, तावीज आप दीजिए, वज़ाइफ आप कीजिए, ये आप कीजिए, वो आपकी। मेहनत करना सीखो, मेहनत। अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है, फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, आप तहज्जुद का एहतमाम कीजिए। मर्तबा क्या नसीब होगा, मकाम महमूद आपको मिलेगा। अब ये मकाम महमूद क्या है उसको सुन लीजिए। जिस दिन किसी को कोई मकाम नहीं मिल रहा है, उस दिन सिर्फ मेरे और तुम्हारे महबूब को, मिलाद वाले मुस्तफा को, जिसका कलमा पढ़ते हो, उनको मकाम महमूद नसीब हो रहा है। और मकाम महमूद की मुख्तलिफ शक्लें हैं। पहली शक्ल ये बताई जाती है कि मकाम महमूद ये होगा कि अल्लाह अपने अर्श पर, तवज्जो, अल्लाह अपने अर्श पर अपने साथ अपने महबूब को बिठाएगा। वो अल्लाह जो बैठने उठने से पाक है,
وہ اللہ جو آنے جانے سے پاک ہے. اس پر آپ سمجھ نہیں پائے کہ بات کتنی بڑی ہے. اللہ کے عرش پر خدا کے ساتھ جس کو جلوس نصیب ہوگا وہ ذات تنہا آمنہ کے لال کی ذات ہے, وہ تنہا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. سمجھانے کے لیے, صرف ملانے کے لیے کہوں, اگر آپ کسی بڑے وزیر اور امیر کے ساتھ کسی کو بیٹھا دیکھ لے تو کیا کہتے ہیں, یار اس کی شان کیا ہے کہ اس کو فلاں بادشاہ نے اپنے بازو میں بٹھایا, اپنی کرسی پہ بٹھایا, وزیر نے بٹھایا, امیر نے بٹھایا, ایم ایل اے نے بٹھایا, بادشاہ نے بٹھایا. بلا تمثیل, کروڑ بار بلا تمثیل, میرا اللہ بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے. لیکن فرمایا, میرے امام لکھتے ہیں کہ خدا اپنے عرش پر مصطفیٰ جان رحمت کو بٹھائے گا جس کو شایا ہے عرش خدا پر دروس جلوس, جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس ہے, وہ تمکین والا ہمارا نبی ہے, وہ تمکین والا ہمارا نبی. یہ شان اپنے نبی کی ہے. پھر دوسری بات, ایک بات امام نے اور لکھی. اللہ فرماتا, امام لکھتے ہیں کہ اللہ اس دن اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو بٹھائے گا. یہ اور اس سے بڑی بات ہے. توجہ تو فرمائے نا, غور تو کیجئے, یہ شان کس کی ہوگی؟ جس دن سب نفسی نفسی کہیں گے, اس دن خدا کی کرسی پر جس کو, اس کو ملا علی قاری نے بھی لکھا, اس کو ملا علی قاری بھی بیان فرماتے ہیں. امام نے اس کو اپنے رسالے میں نقل فرمایا. غور کیجئے گا, توجہ فرمائیے گا. حضرت اللہ اکبر صاحب نسیم الریاض بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی کرسی پر, میں کتابوں کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اگر آپ کاؤنٹ کرنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر, اندازہ فرمائیں, اللہ اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو جلوگر فرمائے, کہے گا محبوب آپ تب بیٹھیے. ذرا غور تو کیجئے. اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ محبوب کے ہاتھ میں ایک حمد کا جھنڈا دیا جائے گا, اور جب حمد کا جھنڈا دیا جائے گا اس دن نبی کی شان یہ ہوگی, قیامت کے دن نبی کی شان یہ ہوگی, حمد کا جھنڈا. اس کو مقام محمود اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حمد کا جھنڈا جب حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا جائے گا, حضور فرماتے ہیں وہ جھنڈا میں اپنے ہاتھ سے علی ابن ابو طالب کے ہاتھ میں دے دوں گا. اللہ اکبر, توجہ فرمائے, یہ بھی اللہ اللہ. تو وہ جھنڈا جو ہے دور کے غلاموں کو بھی تسلی دے رہا ہوگا, اور قریب کے غلام بھی جو ہے اس میں اس کے سائے میں ہوں گے, بلکہ سارے غلام اس کے سائے میں ہوں گے. غلام تو غلام ہے. انبیاء کے بارے میں بھی فرمایا کہ قیامت کے دن سارے انبیاء آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ولا فخر, اور میں فخر نہیں کرتا اس بات پہ, یہ اس پہ بھی توجہ کریں. آقا فرماتے ہیں سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ولا فخر, میں اس پہ فخر نہیں کرتا. لوگ کہتے کیوں فخر نہیں کرتے, تو فخر کی بات ہے. تو ہمارے بزرگوں نے جواب دیا, یہ رسول اللہ کے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ انبیاء ان کے جھنڈے کے نیچے ہیں, یہ تو نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے ہیں. اندازہ تو فرمائیں, سارے انبیاء, یہ قیامت کے دن اپنے نبی کی شان ہے. اپنے نبی کی عظمت تو ذرا پہچانو. نبی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. جس کا کلمہ پڑھتے ہو, 1500 سالہ جشن منا رہے ہو. کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے پوری سیرت النبی پڑھی ہے؟ کم سے کم ایک مرتبہ حضور کی پوری سیرت ہی پڑھ لو, حضور کی شان ہی پڑھ لو, تو پتا چلے کہ کلمہ کس کا پڑھتے ہو. الابریز میں امام عبدالعزیز دباغ لکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو صرف خدمت مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا گیا ہے. توجہ فرمائیں, جو سدرہ پہ رہتے وہ جبریل. عبدالعزیز دباغ الابریز, صاحب الابریز, ان کی بڑی شان ہے. یہ حضرت خضر علیہ السلام کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں. آپ جا کر کے کتاب ان کی دیکھیں. وہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے محمد الرسول اللہ کی خدمت کی وجہ سے پیدا فرمایا. اور اس کے بعد پھر جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جبریل کو اللہ نے جتنے مرتبے عطا فرمائے ہیں وہ خدمت مصطفیٰ کی وجہ سے عطا فرمائے ہیں. جس کی خدمت کر کے جبریل سید الملائکہ کا منصب پائے, جب خادم کی شان کا یہ عالم ہے تو مخدوم مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہوگا. اس سے اپنے نبی کی عظمت کا اندازہ تو کیجئے. تو فرماتے ہیں کہ میں سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور اس کے بعد پھر سن لیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جو مقام, جو حمد کا جھنڈا ہوگا, اور مقام محمود پر حضور فائز ہوں گے. تو جب حضور کو اللہ دیکھے گا جیسا کہ اس کی شان ہے, تو اللہ حضور کو دیکھے گا, اور اس دن
जिस दिन ना, मैं अपने जुमले में कह दूं, बुरा मत मानना, उस दिन ना किसी की दादागिरी चलेगी, ना उस दिन किसी की बाबागिरी चलेगी। उस दिन अपने नबी की शान ये होगी कि अल्लाह अपने महबूब को देखेगा और महबूब को देखकर अल्लाह महबूब की शान बयान करेगा। अल्लाह अपने महबूब की शान बयान, वो दिन कैसा दिन होगा जरा गौर कीजिए। अल्लाह अपने महबूब की शान बयान करेगा। जब अल्लाह को देखेंगे अंबियाए किराम कि अल्लाह अपने महबूब की शान बयान कर रहा है, तो अंबियाए किराम भी अल्लाह को देख करके भाई अल्लाह महबूब की शान बयान कर रहा है, तो सारे अंबिया मेरे नबी की शान बयान करने लगेंगे। जब अंबिया को लोग देखेंगे तो मोमिनीन नबी की शान बयान करने लगेंगे। जब मोमिनों को देखेंगे तो जो यहाँ नहीं मानते वो काफिर और मुनाफिक भी मेरे नबी की शान बयान करने लगेंगे। यानी मैदान महशर में क्या मजा आएगा। एक हस्ती होगी जिसको मुस्तफा जान रहमत कहते हैं, और पूरा मैदान महशर, जहां 1-2 लाख नहीं, 1-2 करोड़ नहीं, 1-2 अरब खरब नहीं, अव्वलीन और आखिरीन सब जमा होंगे और सबका नारा होगा मोहम्मद हमारे। इतना सबब है इनेकादे बस में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सब लोग हुजूर की शान बयान करेंगे। उस वक्त तो बरेली का ताजदार कहता है हमारी भी तो कोई तमन्ना होगी, हमारी भी तो कोई आरज़ू होगी। अरे सब नबी की शान, अल्लाह नबी की शान बयान कर रहा है, आदम और खलील नबी की शान बयान कर रहे हैं, औलिया सहाबा अंबिया सब नबी की शान बयान कर रहे हैं, हत्ता के मुनाफिक और मोमिन भी नबी की शान बयान कर रहे हैं। उस वक्त इमाम कहते हैं हमारी तमन्ना क्या है, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिनों भले, लिवा के तले सना में खुले हमारी जमात तुम्हारे लिए। उस वक्त हम भी नबी की तारीफ, इसलिए कहता हूं नबी की तारीफ अभी से करो, हाँ, मिलाद से चिड़ा ना करो। बेटे का बर्थडे मनाने पर एतराज नहीं है, नबी की मिलाद मनाने से क्या तकलीफ है? जो बेटा दुल्हन आने के बाद भाग जाएगा, वफा करेगा कि बेवफा करेगा, कोई गारंटी है? और जो नबी कब्र में भी हमारी मदद के लिए तशरीफ लाएंगे, अरे जो दुल्हन आने पर गद्दार हो जाए उसका इतना बर्थडे मनाता है, जो कब्र में भी काम आएगा उसकी मिलाद मनाने पे मेरे अजीज तुझे तकलीफ क्या है? बल्कि तुझे तो ये कहना चाहिए कि उस जाने वफा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए, तो भी हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मुझे उन मुसलमानों से बहुत तकलीफ है जो मिलादुन नबी पर जश्न चरागा होता है तो वो कहते हैं ये फजूल खर्ची है। मैंने कहा बेटे की शादी की लाइटिंग तुझे फजूल खर्ची न दिखी है? नबी की आमद का जश्न फजूल खर्ची दिखा? अरे मेरे अजीज, कुछ बोलने से पहले सोचा कर। गली सजाता है, कब सजाता है? बोले अब्बा हज से आए, अब्बा हज से आए तो गली सजाई कि अब्बा हज से आ रहे, वेलकम करना है। अब्बा का हज कबूल हुआ कि मुंह पे मार दिया गया, कोई गारंटी है? अरे अब्बा हरम से आए तो तू उनके लिए गली सजाता है, और जो हरम को हरम बनाने के लिए तशरीफ लाया, जिसकी वजह से हरम हरम बन गया, जिसकी वजह से काबा 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 था क्या, जरा पूछो तो सही ना। 1500 साल पहले काबा क्या था, जरा कोई सोचो तो सही ना। अरे वो तो 360 सनम कदों का अल्लाह अकबर मरकज़ व महवर बना दिया गया था। जिसने काबे की इज्जत को बहाल किया है उसे मिलाद मुस्तफा कहा जाता है। काबे को बुतों से पाक किया, काबे की हुर्मत को बहाल किया, हरम की इज्जत को बहाल किया, ये मुस्तफ़ा जान रहमत की शान है। मेरा उन्वान वो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा हर मुसलमान को चाहिए कि मिलाद मुस्तफ़ा में शिरकत करे। नहीं कुछ लगा सकते हो तो अपने घर के आगे एक बल्ब भी लगा दिया करो ताकि पता चले कोई आने वाला है। हाँ, घर उसके सजते हैं ना जिसके यहाँ कोई आने वाला है। हाँ, आप हुजूर से रिश्ता रखते हो। मैं तो लोगों को कहता हूँ, लोग कहते हैं ये झंडे लगाने से क्या होता है? मैंने कहा झंडा लगाने से पता चलता है कि आपकी पार्टी कौन सी है। हाँ, झंडा लगाने से पता चलता है आपकी जिसका झंडा उसकी पार्टी है, उसी की पार्टी का पूछना नहीं पड़ेगा। जिसका झंडा लगा है उसकी पार्टी का आदमी है। मिलाद का झंडा लगा लो, पता चलेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम है। हाँ?
किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं भाई, सिर्फ अपनी अकीदत के इजहार के लिए। मिठाई बांटो, गरीबों का ख्याल करो, मुफलिसों का ख्याल करो, बेवाओं के सर पे चादरें डालो, बीमारों की जाकर इयादत करो, बीमारों को फल फ्रूट तकसीम करो। मुल्क हिंदुस्तान में लोग दरख्त काट काट करके मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं, इसलिए आप दरख्त लगाओ ना। हुजूर की आमद पर झंडे लगाने के साथ, भाई झंडे तो बारिश तोड़ सकती है, लेकिन इतने दरख्त लगा दोगे कि पूरा मुल्क हरा हरा हो जाए, हैं? और यहाँ जो मौसम खराब होने लगता है और